میرے دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، یہ بات 100% وداؤٹ اینی ڈاؤٹ حقیقت ہے، ریالٹی ہے۔ آسمان والا اسلام کو اپنا دین کی حیثیت سے انسانوں کے پاس بھیجا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دیر از نو ڈاؤٹ، ایک ملی سیکنڈ بھی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہمارا دین، یہ اسلام، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ویری کلیئرلی، ایسا نہیں کہ کمپرومائز کریں گے، ویسا کریں گے، کیا بھی نہیں، بالکل 2 + 2 4 کے جیسا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو بھی اپنا ریلیجین، اپنا دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا بناتا ہے، یبتغی، ہی ٹرائز، ہی لائکس، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، بالکل ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اس سے۔ ورڈس آف اللہ سبحانہ و تعالی، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَفِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دنیا میں کچھ بھی ہونے تو، آخرت میں تو بالکل لیا اس کو ختم، اخسرین۔ وَفِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو ہمارا دین یہ سب سے پرفیکٹ دین ہے، سب سے اچھا دین ہے۔ آسمانوں والے کو ہماری زندگی کا مقصد کامیاب کرنا ہے، خوش ہونا ہے، تو یہ دین اپنانا ہے۔ اس دین کا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں بار بار اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ نبی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، رول ماڈل ہے، کپڑوں میں بھی، باتوں میں بھی، اخلاق میں بھی، عمل میں بھی، عبادتوں میں بھی، ہر جگہ رول ماڈل ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رول ماڈل ہے، ایک عورت کے لیے بھی، ایک مرد کے لیے بھی، بیوی کے لیے بھی، بچے کے لیے بھی، بڑے کے لیے بھی رول ماڈل۔ جتنا ہم لوگ اس رول ماڈل کو فالو کریں گے، اتنا اللہ تعالیٰ ہم کو چاہیں گے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ سے محبت، اللہ آسمان والا تم کو پسند کرے گا، چاہے گا، He will love you۔ تو کیا کرنا؟ فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم کو پسند فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ تم کو پسند فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ تم کو چاہیں گے۔ فإن خیر الہدی ہدی محمد۔ لوگوں کے پاس ایک سٹائل ہے، ایٹیکیٹس ہیں، سویلائزیشن ہے، کسٹمز ہیں، عادتیں ہیں لوگوں کے پاس۔ دا بیسٹ کلچر، دا بیسٹ سویلائزیشن، دا بیسٹ سسٹم وہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھانے کا سسٹم بتا لو آپ، واللہ العظیم، واللہ العظیم، ایک ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، علی سینا یونیورسٹی میں، سعودیہ میں، ہی میڈ دا ریسرچ آف فوڈ ہیبٹ آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جسٹ اللہ کے رسول کیسے کھائے، کیسے روزے رکھے، ان 1-2 years he lost 15 kg، نارمل لائف ہو گئی۔ سسٹم پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے رسول کے کھانے کا، رہنے کا، سونے کا، اٹھنے کا۔ آپ اگر عشاء کے بعد جلدی نہیں سوئے، یو کین ناٹ لوز یور ویٹ، دیٹ از اگریڈ اپان اکارڈنگ ٹو دا ریسرچ۔ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بولے کہ جلدی سو جاؤ۔ ویری ڈیفیکلٹ when you are waking up late in night, you can't lose your weight۔ سبحان اللہ، میرے کو یہ سب باتیں نہیں بولنا ہے، میرے کو یہ بولنا ہے جتنا ریسرچ کریں گے اس کے بعد ہم کو یہ پتا چلے گا خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دا بیسٹ گائیڈنس، وے آف لائف، سسٹم، جو بھی بولو آپ، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ پرابلم ہم لوگوں کا کیا ہے دوست؟ ہم لوگ اللہ کے رسول کی سنتوں کو خالی عبادتوں میں رکھ لیے۔ نماز کا مسئلہ ہے تو ایسی سنت، وہ سنت، یہ سنت، وہ سنت، بعض دفعہ اختلافات بھی، چونکہ ہمارے کو معلوم نہیں ہے، نالج بالکل لیا، نالج سے اٹیچمنٹ ہے ہی نہیں ہمارا۔ بزرگوں سے سن لیے، دین کا معاملہ اتنا یہ ہو گیا، اتنا اس کو سیکنڈری ہو گیا کہ کچھ ہمارا کلچر میں ہم اپنا لیے، اس کے بعد
دوسرا آدمی ویسا کرتا ہوا نہیں دکھا تو اس سے لڑائی اختلافات بھی ہو جاتے، دوریاں بھی شروع ہو جاتے. سارے کے سارا معاملہ کے سنت کا جو ہے نا نمازوں میں واقع رہ گیا. ویسا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قولا و عملا، آپ کی باتوں میں بھی اللہ کے رسول کی سنت ہونا چاہیے. جب بھی بات کرو سنت کے حساب سے بات کرو، عمل کرو بھی تو سنت کے حساب سے عمل کرو. قولا و عملا، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت، گائیڈنس. خیر الہدی ہدی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بیسٹ گائیڈنس کی ہدایت دیتا ہے قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ بولتے کہ اللہ کے رسول کی اتباع کرو. ما آتاکم الرسول فخذوہ، بھائی رسول آئے تم لوگوں کو سکھانے کے لیے، اس سے لیتے جاؤ. تم بس چیزیں ہو سکتا کہ ایک لیول پہ ایک جگہ پہ آپ نہیں کر سکتے، اٹس اوکے، یہ تمہارا معاملہ ہے. لیکن ایز اے پرنسپل، ایز اے آئیڈیالوجی یہ مان لو کہ اللہ کے رسول کی بات کو ماننا ہے، اس کو لینا ہے. ہم لوگوں کو اس کو ماننا ہے، اس کو لینا ہے. تھوڑا بھی ہٹیں یا بہت ہٹیں، جلد یا سویر اس کا نقصان ہونے والا ہے. اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، اوصیکم بالسمع والطاعہ، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تمہارے رولرز جو رہتے ہیں تم ان کی بات مان لیا کرو، ان کے خلاف میں مت جاؤ. ومن یعش بعدی فسیرى اختلافا کثیرا، تم لوگ دیکھو گے میرے بات آنے کا بہت زیادہ اختلاف ہوگا. فسترون اختلافا کثیرا، بہت زیادہ اختلاف ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بولے پھر کیا کرنا اس میں؟ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے تم سنت کی اتباع کرو. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کی مہدیین کی سنت کی اتباع کرو. 30 سال پولیٹیکلی جو ہے نا ہمارے خلفاء راشدین ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ، ایک میجورٹی آف دا ورلڈ میں وہ لوگ حکومت کرے، وہ ہمارے لیے کافی ہے آج کے زمانے کے پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے. لیکن پرابلم یہ ہے یا تو ہم لوگ لیتے نہیں یا تو ہم جانتے نہیں، یا تو ہم لوگ لیتے نہیں یا تو ہم نان مسلمس کے ساتھ کیسے کرنا. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. فار ایگزامپل، مصر کو کون فتح کرے تھے؟ مصر کو کون کانکر کرے تھے؟ ارے بولو بھائی. ہاں نہیں صحابہ، جو صحابہ کے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مصر کانکر ہوا. عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ آدمی لے کے جا کے کانکر کرے تھے نا، مصر کو کانکر کرے وہ لوگ. افغانستان کس کے زمانے میں کانکر ہوا تھا؟ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. اس کے بارڈر پہ افغانستان واز آذربائیجان، عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. اب میں تو آپ لوگوں سے تھوڑی بات پوچھتا ہوں، میں احرام مصر تھے وہ زمانے میں؟ احرام مصر مطلب وہ کیا بولتے ہیں اس کو، ایجپٹ کے وہ ہے نا پیرامڈس، تھے نا؟ تھے نہیں تھے عمر کے زمانے میں؟ اچھا، یہ داعش والے جو ہے نا وہ سیریا میں جو وہ تھا نا، کیا بولتے ہیں وہ سٹی، کون سا سٹی، بالبک، اس میں وہ لوگ سب توڑ دیے. دیکھو حضرت عمر کے زمانے میں وہ لوگ کانکر کرے، صحابہ تھے، وہ تھا نہیں تھا. عمر کے بعد عثمان کے زمانے میں تھا نہیں، توڑے جا کے وہ لوگ. علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں توڑے وہ لوگ. اس زمانے سے آج تک مسلمان رول کرتے، کوئی توڑا. صلاح الدین ایوبی بھی وہیں سے رول کرے، محمد بن فاتح بھی وہیں رول کرے، جتنے آپ اچھے اچھے لوگوں کا ذکر کرتے وہ سب رول کرے. وہ لوگ توڑے کیا؟ پھر یہ لوگوں کو ایمان زیادہ ہو جائے گا، لے جا کے وہاں پہ بم لگا کے توڑے سب چیزاں، اولڈ چیزوں کو. بالکل اسی طریقے سے عثمان کے زمانے میں یہ بدھا تھا نا وہاں پہ بامبیان میں، جو طالبان لے جا کے بم لگائے وہاں پہ، تھا نہیں تھا؟ بھائی خلفاء راشدین کے زمانے میں وہ فتح ہوا، پورے لوگ مسلمان ہوئے، وہ موجود تھا. they did not touch it. اب آج آپ لوگ پورے 1000 سال کے بعد، that means you are not following the sunnah somehow. اس کا نتیجہ کیا ہوا آپ لوگ دیکھ رہے. پوری دنیا اسلام کو تھرڈ کلاس قسم کے لوگ ہیں بھائی. یہ لوگ ان کے پاس نہ ہسٹری کا ویلو ہے، نہ یہ کہ انسانیت کے کلچر کا ویلو ہے. اس کو چھوڑ دیے تو ویسے ہی چھوڑ دیے تو ختم ہو جاتا تھا نا مسئلہ. اس کو 1400 سال کے بعد زندہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ I am giving one example. I can give thousands of the examples, such examples in our life. کہ ہم لوگ کیا کہ سیدھا سیدھا دیکھو بھائی اللہ کے رسول کے زمانے میں کیا تھا اور اللہ کے وسلم کیا کرے، صحابہ کیا کرے. تو اس کے لیے کیا ہوتا؟ سب سے پہلی بات تو ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارا جو سبمیشن ہے یہ جو ہے نا انکوسچنیبل ہونا چاہیے.
ہمارے رسول ہمارے آئیڈیل ہیں، دیٹس اٹ. وہ کئی کو ایسا کئی کو مسلمانوں کی اس میں عزت نہیں جاتی، اس میں ویلو نہیں جاتا، ایسا ہوتا ویسا ہوتا. آپ اگر اس کا انالیسس کرتے بیٹھیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا کہ آپ کی عقل الگ، آپ کی عقل الگ، آپ کی عقل الگ، 10 عقلیں مل کے 10 مسائل نکال کے آپ لوگ مسئلے کو حل نہیں کرتے، لڑتے بیٹھتے آپ لوگ. دیٹ از واٹ ہیپننگ ان امہ. تو اللہ تعالیٰ صاف بول دیے باتیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی اتباع کرو. اور اللہ تعالیٰ بولتے الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرهم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. وہ جو رسول النبی تمہارے پاس آیا، آیت نمبر جو ہے نا 156 and 157 سورہ اعراف میں، ورڈنگ دیکھ لو آپ اس کی، کیسے اللہ تعالیٰ بولتے اتبعون رسول النبی الامی. امی بولے تو اسکولوں میں پڑھے سنے تھے وہ لوگ، اللہ تعالیٰ کا علم تھا. امی کا مطلب ورلڈ حیثیت سے کوئی ڈگری وگری نہیں تھی، یعنی امی کا مطلب جاہل بول دیتے ہم لوگ، ایسا نہیں ہے. وہ امی کا مطلب یہ ہے کہ اکوائرڈ نالج نہیں تھی ان کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس. اسکولس جا کے، پروفیسرز کے پاس جا کے، فلاسفرز کے پاس جا کے سیکھے تو نالج نہیں تھی. اس حیثیت سے ان کو اگر آپ ایوالویٹ کریں گے تو زیرو. لیکن اگر ایسی نالج جو کوئی بھی نہیں لیتا، ڈیوائن نالج، اس کی حیثیت سے ہی از دا بیسٹ ون، ہی از دا پرفیکٹ ون. تو اس حیثیت سے کہ انسان سارے کے سارے اگر اپنے اساتذہ سے علم نہیں حاصل کرے تو زیرو ہو جاتے نا، ویسے اللہ کے رسول اس حیثیت سے زیرو تھے. تو رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، جن کا ذکر تورات میں بھی ہے، والانجیل، وہ انجیل میں بھی ہے. وہ کیا کرتے؟ یأمرہم بالمعروف، اچھی باتیں سکھاتے، وینہاہم عن المنکر، بری باتوں سے روکتے، ویحل لہم الطیبات، پاک چیزیں ان کے لیے حلال قرار دیتے، ویحرم علیہم الخبائث، گندی چیزیں ان کے لیے حرام قرار دیتے، ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم، جو اپنی طرف سے لوگ یہ غلط وہ غلط بلکہ بوجھ ڈال لیتے نا، وہ سب نکال دیتے. کانت علیہم فالذین آمنوا بہ، جو اس پہ ایمان لاتے، عزروہ، تعزیز، ان کی مدد کرتے، ونصروہ، ان کا ہیلپ سپورٹ کرتے، واتبعوا، ان کی اتباع کرتے، اولئک هم المفلحون، وہ لوگ کیا ہے؟ سمپل تھنگ ہے، سبحان اللہ، اولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہیں. میرے دوست، ہماری وہ نمازیں جو اللہ کے رسول کی سنت عملی طور سے اور باطنی طور سے، یعنی مطلب ایکسٹرنل اور انٹرنل، تقوی، ایمان، محبت، خوف، یہ بھی بنیادی چیزیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ باہر کی چیزیں یہ بھی ضروری ہیں. بہرحال ہماری زندگی میں اگر ہم لوگ کامیاب ہونا ہے اسلام پہ، تو دو ہی چیزیں ہمارے پاس ہے، ایک اللہ کا دین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اور اللہ کے رسول کسی قوم کے لیے نہیں آئے تھے، رحمت للعالمین، انسانوں کے لیے تھے. وہ ہمارا قرآن بھی ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے. ہم لوگ مسلمانوں کے لیے ہے بلکہ ایک لوگوں کو بولے، ایسا نہیں بولنا چاہیے. انسانوں کو بولنا چاہیے کہ یہ قرآن ہم لوگ مان لیے، صحیح بات ہے، لیکن یہ تمہارے لیے بھی ہے، یہ ساری دنیا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے. اللہ سارے انسانوں کا ہے، رسول سارے انسانوں کے. تو میرے دوست، یہ کانسیپٹ اور یہ چیز ہم کو ڈیولپ کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے ہمیشہ. آپ دیکھیں گے نیک لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یاد کرتے، سیکھتے، پڑھتے، پڑھاتے رہتے زندگی بھر. اب دیکھیں گے عبد المحسن العباد، ایک عالم ہے، ابھی 90 سال کے، مولانا حافظ الرحمان صاحب کے بھی استاد تھے. وہ مسجد نبی میں بیٹھے رہتے. پہلے انہوں نے جو ہے نا بخاری پڑھانا شروع کیا، ختم کر دیا، بخاری ختم، پھر مسلم شریف ختم، پھر ترمذی ختم، پھر نسائی ختم، پھر ابن ماجہ ختم، پھر موطا امام مالک. یہ کیوں کرتے رہتے وہ لوگ؟ ایک روزانہ ان کی زندگی کا ایک حصہ بنا ہوا ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، یہ ہماری عبادت ہے، یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہماری ہابی ہے. ہم بزنس کریں گے، ایک کمپنی چلائیں گے، ایک شاپ کریں گے، ایک انجینئرنگ، جو بھی ہمارا کریں گے، اس کے بعد ہماری ہابی کیا ہے، اس کے بعد ہمارا ٹیسٹ کیا ہے، اس کے بعد ہمارا جو ہے نا مشغولیت کیا ہے ہماری، یہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلچر ہمارا ختم ہو گیا، حدیثیں یاد کرنے کا کلچر ختم ہو گیا. حدیثیں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں. حدیثیں یاد کرنے کا کلچر، پڑھنے کا کلچر اپنی زندگی میں، ہمارے گھروں میں ختم ہونا چاہیے. عورتیں اور بچے اور فیملی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، جس کو جو ہے نا حدیث کا دورہ یا حدیث کا مراجعہ پڑھتے رہنا چاہیے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، طریقے اور آپ کی باتیں، یہ سب کیوں ہمارے ایک دین کا حصہ، عبادت کا حصہ ہے۔ تو یہ سب سے پہلی بات یہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں بہت اچھا جملہ بولے، بہت اہم بات بولے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا، کون لوگ بچے تھے؟ طوفان تو پوری دنیا میں آیا تھا، بچے کون تھے؟ جو کشتی میں بیٹھے تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں السنہ سفینۃ نوح، سنت مسلمانوں میں جو سنت ہم لوگ بولتے ہیں نا، سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، سفینۃ نوح کیا ہے؟ وہ نوح علیہ السلام کا سفینہ ہے، کشتی ہے۔ فمن اتبع نجا، جو وہ سنت کو مانا تو وہ کشتی کے جیسا بچ جائے گا، ورنہ پھر جو ہے نا اس کی گمراہی کے، ہلاکت کے کئی بھی دروازے آ سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک سمپل مثال دیا تھا، جیسا کہ جو ہے نا پیرامائڈ ہے اور جو ہے نا بامیان کے یہ چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں اگر تھوڑا سا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کو ہم لوگ اپنا لیتے تو اچھا ہوتا۔ تو آج جو ہے نا صحابہ کا طریقہ تھا، عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، ایک مرتبہ صحابہ کو جمع کر کے بتائے، بولے کہ میں آپ کو صحابہ کو مطلب جو لوگ اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھے یا کہ سیکھنا چاہتے تھے، اور جو نیو جنریشن آ رہا تھا ان کو وضو کیسے کرنا بلکہ وضو کر کے بتائے عثمان رضی اللہ عنہ۔ اور حدیث میں دیکھیں گے ابو حمید الساعدی ہیں، ایک مرتبہ 10 صحابہ کو بولے دیکھو بھائی میں اللہ کے رسول جیسا نماز پڑھے میں پڑھ کے بتاتا ہوں، تم لوگ دیکھو بلکہ پڑھ کے بتائے، بالکل عبداللہ ابن مسعود۔ تو یہ طریقہ ایک تو ہے کہ ہم لوگ کتابوں میں پڑھتے رہیں، مراجعہ کرتے رہیں، ریوائز کرتے رہیں، دوسرا ہے کہ جب ہم لوگ اس کو کر لیں تو کوئی اس میں قباحت بھی نہیں ہے، سنت طریقہ ہے کہ ہم لوگ اس کو پریکٹیکلی پاس کریں کہ کیسے کرنا چاہیے۔ آج جو ہے نا وضو اور نماز کے سلسلے میں بات ہوئی۔ وضو مسلمانوں کا ایک امتیاز ہے، امتیاز مطلب ڈسٹنگوش کوالٹی آف مسلم امہ۔ وضو ہم لوگ میکزیمم وضو سے رہنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور ہمیشہ وضو سے رہنا مومن کی علامت ہے۔ لا یحافظ علیہ الا مومن، مومن کی علامت ہے، یعنی 24 آورس وضو سے رہنا۔ سو گئے تو خیر وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اٹھ گئے تو پھر وضو شروع، ہماری زندگی شروع ہوتی وضو سے۔ پاسبل ہے یہ؟ ہاں کتنے مرتبہ حمام جاتے دن میں؟ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 4 مرتبہ، بس دیٹس اٹ۔ تو آپ جب حمام گئے جب وضو کرو، اور وضو میں بولا نا کہ غرم محجلین اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ دو اس کو جو ہے نا کانسیپٹ میں ہر عبادت کو 2 طریقے سے دیکھنا، دنیا میں اور آخرت میں۔ دنیا میں دیکھو نا، آپ کورونا آ کے ہم کو کیا سکھایا؟ انگلینڈ میں ہمارے ایک بہت دور کے رشتہ دار میں ایسے 2 مرتبہ ملے زندگی میں، تو وہ میں 10 سال پہلے ایک مرتبہ وضو سکھایا تھا ایک مسجد میں، تو وہ جو ہے نا وہ اپنے دوستوں کو، نان مسلمس کو بول رہے کہ سی ہیئر مائی بردر ان لا از ٹیچنگ دا پیپل ہاؤ ٹو پروٹیکٹ دیم سیلف فرام دا کورونا وائرس۔ ایسا بول کے لوگوں کو بتا دے۔ اس میں بھائی جو ہے نا خالی پانی ڈالنا بول کے نہیں بتایا ہمیں، وضو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خالی پانی ڈالے نا اب تو صاف نہیں ہوتا، پانی لے کے غسل کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اس کو بیان کرتے ہیں، غسل کس کو بولتے؟ اخذ الماء ودلکہ، پانی لے کے لگنا، دیٹ از دا غسل۔ ایسا پانی ڈال دیا تو غسل نہیں ہے، وہ پانی لے کے ایسا لگنا، اس کو دیٹ از دا غسل۔ تو میں اس کے اندر بتایا، میں ایسا پانی لے کے ایسا لگا کے پھر ایسا لگنا، پھر ایسا لگنا بول کے تو بتا رہا کہ کوئی 5 times دا مسلم ڈو دیٹ ہمیشہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اچھا سمجھ میں آ رہی ہے چیزیں۔ تو یہ وضو جو ہے نا، آپ اس سے چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ جو ہے نا 2 چیزیں کرتے ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ ہم لوگ اسپرچولی کرتے ہیں، ایک چیز ہم لوگ جو ہے نا فزیکلی کرتے ہیں۔ ہم لوگ اب میں جو ہے نا دیکھیے، آپ میرے کو میں عطر لگا کے آیا، کپڑے استری پہن کے آیا، اچھا صاف ستھرا دکھ رہا ہوں، فزیکلی ہائیجینکلی میں جو ہے نا کلین ہوں، لیکن اسلام اسی کو کلین نہیں بولتا۔ ایک ڈراپ آف دا یورین بھی اگر آپ کے کپڑے میں ہے تو اسلام بولتا ہے کہ یو آر امپیور، یو کین ناٹ انٹر ان دا مسجد، آپ امپیور ہیں، آپ اپنے آپ کو صاف کر کے آئیے۔ تو اسلام کا ایک کانسیپٹ ہائر لیول پہ ہوتا ہے۔ تو ہمارا پرابلم کیا ہے بولے تو 2 لیولز کو بھی ہم لوگ کنفیوز کر دیے۔ ہم لوگوں مسلم امہ جو ہے نا، چونکہ ہم لوگ ہمیشہ پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانے سے ہمارا تعلق کم ہوتے جا رہا، تو یہ 2 چیزوں میں بھی ہم لوگ گڑبڑاتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میرے دوست، اگر اسپرچول لیول سے ہٹ کے بھی دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو جو سکھائے
صاف پانی، پاک پانی لینا. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. آپ کو پیوریفائی کرنے کے لیے جو ایلیمنٹس ہے قرآن کے حساب سے اونلی واٹر. آپ دودھ سے نہو، روز واٹر سے نہو، اٹ از ناٹ کنسیڈرڈ ایز دا پیور اسلامکلی. تو پانی کے لیے ہمارے پاس اس کی بھی جو ہے نا تفصیلات بیان کی کہ کون سا پانی کلین ہوتا. تو وضو جو ہے نا دوست بیسیکلی ایک اچھا سا انسان کو ریفریش کرنے کے لیے اور انسان کو ایکٹیو کرنے کے لیے بہت ایک اچھا ذریعہ ہے. تو آپ کو منیمم 5 دفعہ تو کرنا ہے ہی، اور اگر ایک 2-3 مرتبہ ایکسٹرا ایڈ کر لیں گے آپ تو ایڈ کیوں کریں گے آپ؟ دنیا کے اعتبار سے بھی فائدہ ہے، اگر آخرت کے اعتبار سے کہ میرے رسول کو پسند تھا کہ میں وضو سے رہوں. دیٹ از دا وے ویئر یو آر کنیکٹڈ وتھ یور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے جذبات محمد رسول اللہ سے کنیکٹ ہوتے جاتے، اور اٹ از ایزی، بہت ایزی ہے، آپ وضو سے رہ سکتے ہیں. اگر آپ پریکٹس کریں گے تو تھوڑے دن کے بعد وضو رہیں گے تو اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہیں کہ دس از ون آف دا سائن آف دا بلیور کہ ان وضو سے رہتا، یعنی مطلب پیور رہتا، مطلب ہے کہ کلین رہتا ہوں. اور دیٹ از ایزی، میں بول رہا ہوں کہ اٹ از پاسبل کہ آپ جب بھی حمام گئے وضو کر لیجئے. کتنی دیر لگتی ہے آپ کو وضو کرنے کے لیے؟ 500.5 لیٹر، دیٹ از 500 ملی لیٹر پانی کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو وضو کرنے کے لیے، اور آپ کلین ہو جاتے، فریش ہو جاتے، آپ اچھا رہتے، ایکٹیو رہتے آپ. دنیا کے ایک بہت بڑے سائیکالوجسٹ تھے، عبداللہ پیریار داسن کچھ نام تھا ان کا، پیریا، میں ان سے ملا تھا. ہی ڈائٹ، ہی واز ون آف دا 50 فیمس سائیکالوجسٹ ان دا ورلڈ، اس کے لسٹ میں ان کا نام آتا تھا، میرے اچھے دوست تھے ان کے. تو ہی واز گیونگ اے لیکچر، وہ بولے کہ آپ کے مائنڈ کو فریش رکھنے کے لیے موت کو کلین رکھنا ضروری ہے. ہی از ناٹ کوٹنگ اسلام دین، دیٹس ان کا ریسرچ. منہ میں بدبو رہتی تو انسان کا جو ہے نا مائنڈ اس کا صحیح کام نہیں کرتا، تو کلین رہنا. اس کے بعد انہیں بتائیں کلین کرتے ہوئے یو نو دیٹ ناٹ اونلی دیٹ دا ٹیتھ یو ہیو ٹو کلین، کہ آپ کا ماؤتھ کا اپر پارٹ بھی یو ہیو ٹو کلین اٹ، بیکاز دس ہیز دا ڈائریکٹ کنٹیکٹ وتھ یور مائنڈ. دیٹ از واٹ ان کا اپنا ریسرچ ہے. آپ سوچیے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک استعمال کرنا بولے ہمیشہ، ان دا کل صلاح، خالی طور سے تو ہمیشہ کلیننگ کے لیے استعمال کرنا ہی کرنا ہے. اسپیشلی جب نیند میں سے اٹھتے تو اللہ کے رسول ہمیشہ مسواک استعمال کرتے. کیوں؟ جیسا ہم برش استعمال کرتے ہیں نا، تو مسواک. تو اس اسکالر علماء کیا بولے، جب منہ میں بو تبدیل ہو جاتی تو مسواک استعمال کرنا ضروری ہے. کب استعمال کرنا مسواک ضروری ہے؟ جب اسمیل چینج ہو جاتی منہ کی تو کمپلسری ہے، ٹھیک ہے. جب اسمیل چینج نہیں ہوتی تو موتھ فریشر ہے نا آپ لوگ جو یوز کرتے ہیں، تو مسواک جو نا ابھی ایسا ہمارے جیسا سکے لکڑیاں وکڑیاں نہیں ہوتے تو ان کے پاس فریش رہتے تھے، تو دے یوز ایوری ٹائم ٹو فریش دیئر ماؤتھ 5 times منیمم یہ لوگ مسواک کرتے تھے. تو یہ مسواک اور یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سسٹم ہے، اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ سکھائے تھے. اور یہ ہم لوگ وداؤٹ کوسچننگ اگر لے لیں گے تو ہماری زندگی میں کیا ہوتا، اس سے برکت آتی. وہی اللہ تعالیٰ بولے لعلکم تفلحون، تم لوگ کیا ہو جائیں گے؟ کامیاب ہو جاؤں گے، سکسیسفل رہیں گے، ہمارے سب چیزیں جو ہے نا برکت والی ہو جائیں گی. تو میرے دوست، وضو کے سلسلے میں اس مسلمانوں کی ایک ڈسٹنگوش کوالٹی ہے. قیامت میں جتنا لوگ وضو کریں گے اتنا جو ہے ان کے جو ہے نا لمس آف دا وضو کے جو اعضاء، وضو کے جو حصے رہتے ہیں چمکتے رہیں گے، شائننگ. اللہ کے رسول بولے ایکسٹرا کرنا ہے تو ایکسٹرا کرتے رہو. مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ وضو کر لے کے آپ 5 نمازیں چلا سکتے، دیٹس اوکے، لیکن ہر وضو 5 وقت کر لیا جائے نا تو شائننگ کیا ہو جاتی؟ زیادہ ہوتی. یہ ہے اس کا مطلب، شائننگ. یہ ہمارے آخرت کا فائدہ ہے. دنیا کا فائدہ میں آپ کو بولا کہ کلیننگ، انسان جو ہے نا اس سے فریش رہتا. تو وضو کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسپرچول معنی ہے، ایک جو ہے نا فزیکل میننگ ہے اس کے. پیارے نبی نے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے
اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ کی تعالیٰ کے دین پہ عمل کرتے ہوئے رسول کی محبت کی نیت سے وضو کرتے آپ تو آپ کے جسم کے گناہ بگڑتے رہتے، غلطیاں. ہم کو دیکھیے یہ جو ہے نا غلطیاں جو انسان کی ہو جاتی ہیں، اس کا اثر ہمارے ایکشنز پہ، ہمارے عمل پہ ہوتا، خود بخود ہوتا. اس کی ایک الگ اس کا سبجیکٹ ہے، من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. میرے بدماشیوں کے، میرے غلطیوں کے، میرے مسٹیک کا جو میری لائف پہ اثر ہوتا، اللہ تعالیٰ میں کچھ سے بچا بول کے اللہ سے مانگتا ہے. اٹ از 100% کریکٹ. آپ جاتے جاتے جو ہے نا گاڑی اسپیڈ چلا رہے تھے، آپ کو جانا تھا، بلی کے اوپر گاڑی چڑھا کے چلے گئے آپ، اس دن شام تک یو کین ناٹ ورک اے پازیٹیو پروڈکٹیو ورک دیٹ ڈے. کیوں؟ آپ کی غلطی سے کیا ہو گیا، آپ کا پروڈکٹیو خبصہ اس پہ اثر ہو جاتا اس کا. یہاں یہ بولا، اگر آپ جاتے جاتے جو ہے نا بیوی سے لڑکے چلے گئے، غلطی کسی کی بھی ہونا تو لڑکے چلے گئے بیوی سے، دیٹ ڈے اٹ از امپاسبل دیٹ آپ جاب کر دیں گے، لیکچرر کی حیثیت سے، پروفیسر کی حیثیت سے پڑھا دیں گے، لیکن ایسی چیز کے اسٹوڈنٹس شوڈ بی امپریس بائی دیٹ، وہ نہیں دے سکتے اس دن آپ. یہ ہے ہمارے اعمال کا. تو یہ چیزیں ہماری زندگی میں جو ہو جاتی ہیں نا، وضو کر لیے تو کیا ہو جاتا، اس کا افیکٹ کیا ہوتا، یقیناً کمزور ہوتا. آپ ٹینشن میں رہتے، جا کے وضو کرو آپ، یہ ٹینشن کمز ڈاؤن، ڈپریشن کم ڈاؤن. غسل بھی اس کا فائدہ ہے، وضو کا بھی فائدہ ہے. بہرحال میں دو باتیں بتا رہا ہوں وضو کے سلسلے میں. ایک تو ہے کہ اسپریچول بینیفٹس اینڈ سیکنڈ از فزیکل بینیفٹ. دونوں کے اوپر بھی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. مجھے بولنا ضروری سمجھتا ہوں میں یہ چیزیں، اس لیے کہ میرا جنریشن جو بھی ہے نا، نیو جنریشن، دے آر کمنگ فرام دا سیکولر بیک گراؤنڈ. میں خالی اسپریچول باتیں بولا تو ان لوگ کیا بولتے، کیا کہ بھائی بولتے ہیں ان لوگ، ایسے مولانا لوگ بولتے بول کے ان لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا. ایسی باتیں بولے تو ان کو تھوڑا اسٹک کرتے رہے، بھائی ہمارا ریلیجن از ریشنل ریلیجن بول کے. ہمارا ریلیجن از یو نو دیٹ اٹ از ناٹ جسٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا آخرہ، ایسا ان کے دماغ میں. دیٹ از وائی وی ہیو ٹو ایکسپلین اٹ اینڈ دیٹ از ٹرو. ایسا نہیں ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے، دیٹ از دا ریالٹی. ہم بہل کے پیشاب کو ڈال لیتے نہیں جسم پہ، ہم لوگ وی نیور ڈو دیٹ. ہم نہیں بولتے اس کو، ہم تو بولتے اٹ از امپیور. نہیں ہے وہ مسئلے میں نہیں جاؤ آپ، میں بول رہا ہوں ہم تو اس کو اوائڈ کرتے ہیں، ہم لوگ اس کو دھو لیتے ہیں ہم لوگ. تو یہ پیورٹی، یہ طہارہ کا کانسیپٹ ہمارے پاس ہے، یہ طہارہ کا کانسیپٹ ہمارے پاس، یہ یعنی کلینلینس کا کانسیپٹ ہمارے پاس ہے. اور کلینلینس میرے دوست، آپ کے ناخنوں میں گندگی رہتی ہے نا، آپ کتنا بھی اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرو، اگنور کرنے کی کوشش کرو، مینٹلی جو ہے نا آپ اسٹیبل نہیں رہتے. آپ 99.9 آپ کا مائنڈ استعمال ہو سکتا ہے، لیکن 100% استعمال نہیں ہوتا. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناخنوں کو نکال دو بولے. تو یہ جو چیزوں کا، ہمارے غلطیوں کا جو اثر رہتا ہماری باڈی پہ، وضو کرنے سے کیا ہوتا، وہ چیزیں اس کا اثر کمپلیٹ. اسی لیے اپنے بچوں کو عادت ڈالو، اپنے آپ کو عادت ڈالو، وضو کرتے رہنا چاہیے. اور وضو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کرنا. ایک مرتبہ ایک صحابی سعد رضی اللہ عنہ وضو کر رہے تھے، اللہ کے رسول جاتے جاتے دیکھے وضو کر رہے تھے، بول کے چلے گئے، یا سعد لا تسرف فی الماء، پانی ویسٹ نہیں کرو. سعد بولے میں تو عبادت کر رہا ہوں نا، میں تو وضو کر رہا ہوں، میں کیا کھیل تماشا سوئمنگ کر رہا ہوں. افی الوضوء اسراف یا رسول اللہ، وضو میں بھی میں ویسٹ کر دیتا ہوں کیا پانی، اللہ کے رسول؟ بولے نعم ولو کنت علی نہر جار، اگر تم بہتی ہوئی ندی کے پاس بھی رہو تو 3 مرتبہ سے زیادہ مت دھو. ایکسٹرا ایک مرتبہ میں دھو دیا، دوسری مرتبہ دھو دیا، تیسری مرتبہ دھو دیا، اور کیا اس کے اوپر پھر پانی ڈالنا ہے؟ پانی اللہ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک بلیسنگ سے. تو وضو کے سلسلے میں یہ سب چیزیں کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گائیڈ لائن سے. مد ہے میرے پاس، ہے مد رکھا ہوا، میں نہیں لانا چاہ رہا تھا. مد ہے، آئی ہیو دا چین ٹل دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک میجرمنٹ تھا جس سے وہ لوگ وضو کرتے تھے. وہ مد جو ہے نا 650 to 700 ملی گرام کا ایک مد رہتا، اس میں وضو کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس میں وضو کر لیتے تھے، پاسبل تھا وضو کرنا. اتنے کم پانی میں اللہ کے رسول وضو کیوں کرتے تھے؟ چونکہ ڈیزرٹ میں پانی نہیں ہوتا تھا، پہلی بات. دوسری بات، آج بھی بہت سارے اس دنیا میں جو ہے نا پانی کی کمی ہونے والی ہے، ہو رہی ہے پانی کی کمی. انڈیا میں بنگلور، چنئی وغیرہ یہ سٹیز، ابھی 10 سال پہلے یہ لوگ جو ہے نا 15 سال پہلے یہ لوگ پلان کریں واٹر ہارویسٹنگ وغیرہ بول کے، ورنہ چنئی واز امانگ دوز سٹیز کہ پانی بالکل ختم ہو جانے والا تھا یہاں سے. پھر یہ لوگ کوشش کر کے یہ کر کے
کچھ نہ کچھ یہ لوگ انتظامات کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ سنت کو اپنائیں گے تو یہ سب پرابلم ختم ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گائیڈنس کو پانی نہانے میں اور غسل کرنے میں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے کلینلینس کے لیے سوپ استعمال کریں، آپ کچھ بھی کریں وہ ٹھیک ہے، آپ کی اپنی خواہش ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، جو منیمم کمپلسری جو تھی، اس کے لیے آپ یوز کرتے تھے۔ تو مدھ جو ہے نا، میں بولا نا کہ 650 سے 700 ملی لیٹر کا ہوتا، تو ایک مدھ میں اللہ کے رسول وضو کر لیتے تھے، وہ پاسبل ہے، اور 4 یا 5 مدھ میں اللہ کے رسول غسل کر لیتے تھے، وہ بھی پاسبل ہے، اور علماء کرام کر کے بتاتے بھی تھے۔ غسل جب کرتے تھے تو یہ کہ وہ کور کرتے تھے اور یہ کہ پردہ رہتا تھا، لیکن یہ کہ اوپر سے اتنا نظر آتا تھا، تو ایسا غسل کرنا پاسبل تھا۔ تو میں ابھی جو ہے نا، یہ چند باتوں کے بعد، وضو کی اہمیت کے بعد، میں پورے حدیثیں وضو کے نہیں بیان کیا، میں سنت کی اہمیت بیان کیا، کیوں ہم کو یہ چیزیں سیکھنا چاہیے، کیونکہ صحابہ سیکھتے تھے، کرتے تھے، اور وہ لوگ کامیاب بھی ہوئے اس میں، اور ہماری دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی ہم لوگوں کی ہمارے دین پہ عمل کرنے میں ہے، سنت پہ عمل کرنے میں ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے بولے تو، بھائی میں جو ہے نا داڑھی چھوڑ لیا، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں 5 وقت نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن میں مالدار نہیں ہو جا رہا ہوں۔ صحیح بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دین پہ عمل کر لیے، سنتوں پہ، اپنی عبادت کے سلسلے میں دنیا کمانے کا بھی جو اسٹائل ہے اس میں بھی سنت پہ عمل کرنا، محنت کرنا، کوالیفیکیشن حاصل کرنا، پہ کمپٹیٹیو جو ہے نا اسکلس اپنانا، تب اللہ تعالیٰ برکت دیتے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ میں ایک چیز کر کے دوسری چیزیں خود بخود جو ہے نا اللہ تعالیٰ دیں گے، ایسا نہیں ہوتا، ہم لوگ گڑبڑ کر دیں کہیں نہ کہیں، اس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے نا کمزور ہیں۔ اگر ہماری زندگیوں میں، عبادتوں میں بھی اور ہمارے معاملات میں بھی سنت آ جائے، دیکھو میں بولتا ہوں، ایک مسلمان لیدر مرچنٹ ہے، ایک نان مسلم لیدر مرچنٹ ہے، مجھے یقین ہے کہ مسلمان لیدر مرچنٹ انشاءاللہ 100% نان مسلم سے زیادہ سکسیسفل رہے گا، چونکہ وہ امانت دار ہوتا، چونکہ وہ دھوکہ نہیں دیتا، چونکہ وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا، چونکہ وہ صبح میں اٹھ کے جاتا، چونکہ وغیرہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، یہ سب کوالٹیز جب اس کے پاس آتی تو ہی مسٹ بی سکسیسفل کمپیئرنگ ٹو دا ادرس۔ ایسا ہونا چاہیے، ہوتا نہیں ہوتا، ہاں، لیکن جنرلی کیا ہو رہا، ہم لوگ جو ہے نا کچھ نہ کچھ کہیں تو بھی دھان لے کر کے بولتے کہ بھائی لوگ ہمارے کو کمپیٹ کر رہے، لوگ آگے بڑھ جا رہے، ہم کیسا کرنا، وہ تو ہم کچھ غلطی کر رہے ہیں۔ ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ کوپریشن نہیں ہے، فار ایگزامپل، یہ بھی ہو سکتا۔ تو بہرحال اب میں وضو انشاءاللہ میں کر کے بتاتا ہوں کہ چھوٹے سے پانی میں وضو کیسے ہو سکتا ہے، اٹ از پاسبل، چونکہ اصل مقصد وضو کا یہ ہے کہ آپ کو صاف کرنا ہے دھول دھپڑ وغیرہ، چونکہ آپ ہمیشہ کلین رہتے، اگر آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے تو صابن کی ضرورت پڑتی، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کے زمانے میں مٹی استعمال ہوتی تھی، تو ٹھیک ہے یہیں کریں گے یا کہ باہر جا کے کروں، میں وہاں بھی کر سکتا ہوں، میں تو لوگوں کو وہاں پہ وضو خانے کرنے لے کے جا کے کر کے بتایا تھا ہماری مسجد میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک جگ میں پانی لینا، وہ اور ایک میں بات بتاتا ہوں آپ کو، آج کل کیا ہو گیا، جب تک مسلمانوں کے پاس ٹیکنالوجی تھی تو مسلمان اپنا کلچر، اپنا بلیف، اپنا فیتھ کو سامنے رکھ کے اپنا ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کرتے تھے۔ جب ٹیکنالوجی دوسروں کے ہاتھ میں آ گئی تو ان کا مقصد کچھ دوسرا ہے نا، اس کے حساب سے وہ لوگ ڈیولپ کر رہے ٹیکنالوجی، تو اس میں وہ لوگ کنسیڈر نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر مسلمانوں کے کلچر میں جہاں بھی گھر بنائے جاتے تھے تو ان کے باتھ روم جو ہے نا ایسٹ قبلے کی طرف نہیں ہوتے تھے، یہ ان کا کلچر تھا، تو وہ لوگ پلان اور آرکیٹیکٹ ہی ایسا کرتے کہ اس کے اندر ان کا جگہ بھی ضائع نہیں ہونا اور حمام صحیح جگہ پہ آنا۔ لیکن اب کیا ہو گیا، ہم لوگ جو ٹیپ ڈیولپ کرے نا، یہ اس میں کیا ہوتا ہے، ٹیپ کھلا رکھ دیتے، آپ کھلا رکھے تو پانی بہتے ہی جاتا، تو وہ ہم لوگ ڈیولپ کرے سو نہیں ہوتا، ہم لوگ جو ڈیولپ کرے لوٹا ڈیولپ کرے، اور لوٹے کو ایک ٹوٹی کا لوٹا آتا تھا پتلا ایسا، تو اس میں جو ہے نا جتنا پانی جھکایا اتنا ہی آتا پانی، تو وہ لوٹا، تو آپ ٹیپ کو تو آپ لوگ استعمال کریں تو بہت احتیاط سے ایسا کھول کے ایسا بند کرنا، تاکہ اتنا ہی پانی یوز ہونا جتنا پانی کی آپ کو ضرورت ہے، جتنا پانی کی آپ کو ضرورت ہے۔ اسرائیل، شام، لبنان، یہاں سب علاقوں میں پانی نہیں ہے، 1-2 نہریں ہی ہیں، تو اسی لیے جو ہے نا اریگیشن کی جو ٹیکنالوجی پر دنیا میں سب سے زیادہ ایڈوانس ڈیولپ ہوئی وہ اسرائیل کی ڈیولپ ہوئی ہے، اس لیے کہ ان کا ایک کانسیپٹ تھا کہ ایچ اینڈ ایوری ڈراپ آف دا واٹر از پریشیس، ڈراپ ضائع نہیں ہونا، بلکہ وہی ایگریکلچر ہم لاتے۔ میرے بچپنے میں دیکھتا تھا انڈیا میں جو ہے نا فارم، اس میں گارڈنس میں یا ہے کہ درختوں کو پانی ڈالنا ہے تو مشین آتی تھی، ایسا ڈالتی چلی جاتی تھی، تو
2 لیٹر پانی جھاڑوں میں گرتا، 50 لیٹر پانی سڑک پہ جاتا تھا. اس کے بعد جو ہے نا وہ گھومنے کی چیزیں آئی، جو ہے نا پورا پانی ڈالنے لگے. یہ سب ٹیکنالوجی جو ہے نا اسرائیل کی ڈیولپ کی ہوئی ہے، بیکاز کہ واٹر جو ہے نا پریشیس تھنگس ہے بول کے. تو وہ کانسیپٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی ہے کہ بھائی تم ایک ڈراپ پانی بھی تمہارا ویسٹ جانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی.